اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. وصلى الله على مدحة لله تعالى صاحب الدعوة النبوية والثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التخوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. یہ صلوات ایسی ہو کہ کچھ پڑھنے کی طبیعت چاہے. عزیزان محترم، عنوان گفتگو امید زمانہ. آپ سماعت فرما رہے ہیں، جگہ بدلی ہے، چہرے بدلے ہیں، وقت بدلا ہے، لیکن موضوع نہیں بدلا ہے. سب کی زندگی اور حیات کا مقصد اور مدعا اور محور وہی ایک ذات ہے جس ذات سے ساری کائنات وابستہ ہے. جو نہیں مانتے وہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، جو مان رہے ہیں وہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں. فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہو چکے ہیں یہ مانتے ہیں، کچھ لوگ اس امید میں ہیں کہ پیدا ہوں گے، وہ آئیں گے. یعنی کسی بھی قوم سے وابستگی ہو، لیکن ایک منجی عالم، نجات دینے والی شخصیت کا سب انتظار کر رہے ہیں اور سب امید لگائے بیٹھے ہیں. کل زمانہ، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم زمانے کی بات کر رہے ہیں، ورنہ قرآن نے تو خود کہہ دیا والعصر ان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. جب تک انسان زمانے سے وابستہ رہے گا تو گھاٹے میں رہے گا، جب صاحب زمانہ سے وابستہ ہو جائے گا تو فائدے ہی فائدے میں رہے گا. عزیزوں، جب تک معاشرہ، سوسائٹی اور ماحول کے، سماج کے اعتبار سے انسان زندگی گزارے گا، فیشن اور زمانے کے اعتبار سے،
جب تک عصر کے پیچھے چلے گا تو گھاٹے میں رہے گا، جب صاحب العصر کے پیچھے چلے گا تو فائدے میں رہے گا۔ تو عزیزوں، بڑی سی گفتگو ہے اور بڑی جامع گفتگو ہونی چاہیے اس سلسلے میں، لیکن جس طریقے کی سماعت ہے آپ کی، کچھ باتیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں اور وہ مجھے بھی کریں گی، اس لیے کہ قبلہ تھوڑا چینج ہوا ہے، تو آنے والے کا بھی آپ مشاہدہ کریں گے، کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے۔ مجلس بھی آپ دیکھیں گے، مولانا کو بھی دیکھیں گے، آنے والے کو بھی دیکھیں گے۔ تو اب اس میں مجلس میں آپ کا ذہن کہیں اور جائے گا، تو اس طرح سے ساری باتیں آپ کے ذہن میں تو اتار نہیں سکتے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ممبر بڑا وزنی ہے، ورنہ ہم اسے قبلتین کی طرح قبلہ چینج کر دیتے اور رخ ادھر بل جاتا، تو ہر انسان جو ہے وہ اس طرف سے آمادہ ہو جاتا۔ لیکن ٹھیک ہے، یہاں دو لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، آنے جانے والے اور منظر بھائی۔ منظر بھائی بھی غلط بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا اگر ہو سکے تو تھوڑا سا وہ چبوترے پہ چلے جائیں تاکہ ان کے لیے پریشانی نہ ہو، یا اس طرف آ جائیں تاکہ آنے والے کو زحمت نہ ہو۔ ایک ایک آدمی کو بیچارے کو وہ ہٹاتے رہیں گے تو پھر ہو چکے۔ مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو میرے عزیزوں توجہ کریے گا، دیکھیں مجلس چار طریقے کی ہوتی ہے۔ کبھی وقت پہ جو اعلان ہوتا ہے اور اس پر نہیں ہوتی ہے، اور کبھی وقت پہ جو اعلان ہوتا ہے اس پر ہو جاتی ہے، کبھی وقت کے اوپر شروع نہ ہو لیکن وقت پہ تمام ہوتی ہے مجلسیں، اور کبھی جو ہے وہ وقت پہ شروع تو ہو جاتی ہے لیکن وقت پہ تمام نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ چوتھی پوزیشن ہے کہ وقت پہ چاہے مجلس شروع نہ ہوئی ہو لیکن وقت پہ ہمیں تمام کرنا ہے یا نہیں۔ تو گھبرائے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مل جل کے ایک صلوات پڑھیے تو میں اپنے وقت پر ایسے صلوات نہیں پڑھی جاتی ہے۔ صلوات نفاق کو دور کرتا ہے، مرض دور کرتا ہے، خدا سے قریب پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، لہذا بآواز بلند صلوات پڑھا کریں تاکہ انسان کی زندگی میں۔ میری گزارش صرف یہ تھی کہ آپ لے کے تھوڑا سا مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، اعلان پروردگار ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، یقیناً اللہ جو چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، چوز کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ یہ بھی جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے یہ بات طے کر لیں کہ انتخاب کرنا خدا کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے، نبیوں کا کام نہیں ہے، رسولوں کا کام نہیں ہے۔ جو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے یا بناتا ہے، یہ صرف خدا بناتا ہے۔ اب یہیں سے اختلاف، میں نے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ 28 صفر سے سارا مسئلہ بگڑا ہے۔ اب اعلان پروردگار ہے کہ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے، چوز کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، منتخب کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی نبی کو بھی یہ منصب ہم نے نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی خلیفہ، کسی جانشین کو بنا لے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، اب یہ مسئلہ اتنی جامعیت کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی گروہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس لیے کہ یہ اعلان پروردگار ہے۔ اگر قرآن کافی ہے تو قرآن ہی سے گفتگو ہو جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک انتخاب پروردگار کرتا ہے، لیکن ریزن خود پروردگار بتاتا ہے کہ اسے میں نے منتخب کیوں کیا، ورنہ الزام تو یہی ہوگا کہ ساری نبوت جناب ابراہیم کی نسل میں، ساری امامت جو ہے علی کی نسل میں۔ تو میرے عزیزوں، انتخاب اللہ کرتا ہے لیکن ریزن بتاتا ہے کہ یہ عہدہ عام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کے لائق بن نہیں پایا لہذا اس کے لائق نہیں بنا۔ توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، اسی لیے اعلان پروردگار ہے ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ۔ توجہ کریے گا، اعلان پروردگار ہے کہ اللہ جسے بھی انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، دو چیزیں دیکھ کر منتخب کرتا ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے اور جسم میں طاقت کتنی ہے۔
میرے عزیزوں، یہ میرے پروردگار اس سے بندے کو کیوں منتخب کرتا ہے؟ علم بھی ہو جس میں طاقت ہے، کہا اس لیے کہ جو میرا نمائندہ ہوگا اس کے دو ہی کام ہیں۔ پچھلی مجلس سے ذہن میں ملا لیجئے، جو میرا منتخب بندہ ہوگا، میرا چنا ہوا بندہ ہوگا، اس کے دو ہی کام ہیں، ایک شریعت کی حفاظت، ایک امت کی حفاظت۔ نہیں، توجہ کریے گا، اللہ کے نمائندے چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، اولی العلم پیغمبر ہو، اللہ کی طرف سے کوئی بھی خلیفہ ہو، اس کے دو ہی کام ہوتے ہیں، وہ شریعت کی حفاظت کرے، امت کی حفاظت کرے۔ شریعت کی حفاظت کے لیے علم چاہیے، امت کی حفاظت کے لیے جسم چاہیے۔ نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزو، سارے اختلافات تو یہی ختم ہو گئے، دنیا جسے چاہے مانے، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اختلاف تو ہم کرتے ہی نہیں ہے کہ اسے مانو یا نہ مانو، بس دو چیزیں اس کے اندر دکھا دو، اس کے پاس علم کتنا ہے، جسم میں طاقت کتنی ہے۔ نہیں، جلدی جلدی آپ آمادہ ہو جائیں گے تو میں بات آگے بڑھا دوں کہ میرے عزیزو، علم کتنا ہے اور جس میں طاقت کتنی ہے۔ یہ مجلس صرف آپ ہی نہیں سن رہے ہیں، ہر جگہ جا رہی ہے، لہذا کچھ نہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چلیے، صرف آپ ہی نہ دیکھیں آنے جانے والے کو، میں بھی دیکھوں گا۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ میرے عزیزوں، ہاں یہ اچھا راستہ ہے ماشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دیکھیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مجلس پڑھوائی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی ہے، تو مجمع کے ہاتھ میں مجلس ہوتی ہے، مجلس وہ کیسی پڑھوانا چاہتا ہے اور کیسی سننا چاہتا ہے اس کے حساب سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، انتخاب الہی دو شرائط پر ہے، اس کے پاس علم اور جس میں طاقت۔ واللہ یؤتی ملکہ، اللہ یقیناً اسے ملک دے دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ نہیں، توجہ کر میرے عزیزو، یہ ملک خدا کا ہے، وہ جسے چاہے دے، بندہ اعتراض کرنے والا کیا؟ وہ کہتا من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ کل میں نے کہا کہ اللہ کسے چاہتا ہے، اسے قرآنی زبان میں مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ کہتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ کہ وہ نمائندے ہیں جو وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اب قرآن مجید میں کہاں کہاں چاہت کا لفظ ہے، مشیت کا لفظ ہے، کسے اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہم نے بنایا نہیں، نہیں توجہ کریے گا، کسی ملا نے نہیں بنایا، مولا نے بنایا، کسی گھر میں نہیں بنایا، مجمع میں بنایا گیا۔ نہیں توجہ کریے گا، کھلے عام لوگوں کے درمیان میں بیان کیا گیا کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے، جس کے ہاتھ میں مشیت ہے۔ امید زمانہ کس طریقے سے آپ آئیں گے میرے عزیزو، تو یاد رکھیے گا، تمہیدی گفتگو مکمل ہو جائے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ جسے بھی منتخب کرتا ہے اس کے اندر دو چیزیں دیکھتا ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے، جس میں طاقت کتنی ہے۔ علم کے ذریعے وہ شریعت کی حفاظت کرے، جسم کے ذریعے وہ امت کی حفاظت کرے۔ علم اتنا کمزور نہ ہو کہ ہر جگہ ہلاکت کا نعرہ لگائے، یا جسم اتنا کمزور نہ ہو کہ ہر میدان سے اکھڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو پہنچتے جاتے ہیں انہیں میرا سلام ہوتا جائے گا، اور جو نہیں پہنچتے ہیں انہیں بھی کوشش کی جائے گی تھوڑا سا لے کے چلے میرے عزیزو۔ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی، اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جسے آپ مانتے ہیں اس کا علم آپ دکھا دیجئے، جس میں طاقت آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہاں سے شروع کروں، پہلے سے یا آخر سے؟ ہم نے جو بول رہے میرے عزیزو، پہلے سے شروع کریں یا آخر سے؟ میرے عزیزو یاد رکھیے، وہ کہتے پہلے سے شروع کرو، تو میں مثال دے دوں، چلو مولا کائنات کا علم بتاتے ہیں۔ جو باب العلم ہو اس کے بارے میں علم کی روشنی ہم کیا دکھائیں گے؟ کسی نہج البلاغہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں توجہ کریے گا، ولادت سے پہلے جسے خدا چنتا ہے اس کے پاس علم کتنا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟
وعجل فرجهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ وقت میری مجلس میں کاؤنٹ نہیں کریے گا، اپنے اپنے حساب میں رکھیے گا. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. اب آپ آمادہ ہو گئے، اور بات میں اتنی کہہ دوں کہ اللہ جسے چنتا ہے اس کے اندر دو چیزوں کو دیکھ کے کہتا ہے، پھر اس کے بعد اسے ملک دیتا ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے. واللہ وسیع علیم، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے. جو اللہ، بات کہاں سے ہوئی تھی 3 دن گفتگو میں؟ جو کچھ بھی ہے وہ علم ہے. علم کمال کی منزل پہ پہنچے تو اسے روح کہتے ہیں، روح کمال کی منزل پہ پہنچے تو اسے امر کہتے ہیں، امر جب کمال کی منزل پہ پہنچ جائے تو اسے ولایت کہتے ہیں. اور ولایت کی شرط ہے جس کے اندر صفات ربوبیت پائی جائے. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو؟ ولی اسے کہتے ہی ہیں. ولی یہ لفظ بازار کا نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو. جو کربلا سے آتے ہیں چلتے چلتے اللہ انہیں ایک ولایت کا تحفہ دے کے دیتا ہے. آواز دیا جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر صفات ربوبیت پائی جاتی ہے. آواز دیا تم ولی خدا ہو ظاہر حسین، ولی خدا ہو. اب صرف تم بخشے نہیں جاؤ گے، جسے چاہے تم بخشواؤ. اب تمہیں صرف نجات نہیں ملے گی، جسے چاہے تم نجات دو. اب صرف تمہیں کوثر نہیں پلایا جائے گا، جسے چاہے تم کوثر پلاؤ. جب چھوٹی سی ولایت خدا سے ملتی ہے تو وہ صاحب اختیار ہو جاتا ہے، مجبور نہیں ہوتا ہے. اسی کو مختار کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ولی ہوتے ہیں وہ مجبور، کیا ہوا بھائی، مجبور نہیں ہوتے ہیں. تو بات اتنی کہنی ہے میرے عزیزو، جو خدا کا نمائندہ ہے اس کے 2 ہی شرطیں ہیں. علم کتنا ہے، جس میں طاقت کتنی ہے. علم کے ذریعے میں بار بار کہوں گا، ایک مصرع آپ کو اچھا لگتا ہے تو بار بار پڑھواتے ہیں. نوحہ بار بار وہی پڑھے جائے کوئی نہیں. مجلس اگر ریپیٹ کر دی جائے تو میرے عزیزو علم شرط ہے. ہم کسی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم جسے بھی مانتے ہیں اس کے اندر علم دیکھ کے اور جس میں طاقت دیکھ کر. اس لیے کہ یہی شرط اللہ نے رکھی ہے. مولا کائنات کی ولادت سے پہلے جو خدا کا نمائندہ ہو تو ایسا ہو. ولادت سے پہلے یہودی نے بکرا بھنا، زہر ڈالا، چاہا کہ ابو طالب کے گھر بھیجے اور فاطمہ بنت اسد کھائیں. علی کے آنے سے پہلے علی معاذ اللہ اس دنیا سے چلے جائیں. بکرا بھنا گیا، زہر ڈالا گیا. واقعہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، صرف اشارہ کر دوں میرے عزیزو. جب وہ بکرا بھنا ہوا آیا، فاطمہ بنت اسد ہاتھ لگانا چاہتی ہے، بطن مطہر سے آواز آئی، مادر گرامی سے ہاتھ نہ لگائیے. ارے نہیں میرے عزیز، مادر گرامی سے ہاتھ نہ لگائیے، اس میں زہر ہے. وہ بکرا واپس گیا. یہودی کے 2 بچے باہر گئے تھے، انہوں نے بکرا دیکھا اور کھا لیے، دونوں مر گئے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس تک آپ پہنچ گئے تو میں آگے بڑھ جاؤں میرے عزیزو. دونوں بچے مر گئے. ماں باپ آئے گھر میں، دیکھا دونوں بچے مر گئے. ایک نے پتھر اٹھایا اپنے سر پہ مارا، وہ مر گئی. دیکھا کہ عورت بھی مر گئی تو اس نے اپنا سر دیوار پہ ٹکرایا، وہ بھی مر گیا. نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ علی سے آنے سے پہلے جس نے دشمنی کا ارادہ کیا، اللہ نے پورا خاندان ہی ختم کر دیا. علی کے آنے سے پہلے. یہ تو چھوٹا سا علم ہے، لیکن بات ثابت یہ کرنی ہے کہ جسے ہم مانتے ہیں اس کے پاس علم کمال ہوتا ہے اور علم اللہ کا وہ مالک ہوتا ہے. ہم اسے مانتے نہیں جس کے پاس علم نہ ہو. بس میرے عزیزو، اختلاف لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں. چلو جسم کی بات میں کر دوں، یہی کسی میدان کی بات نہیں کروں گا. نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو، کسی جنگ کسی میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جسے ہم مانتے ہیں اس کے بعد جسم کی طاقت کتنی ہے. چلو ولادت سے پہلے کی بات کر دیں امیر المومنین کے. میرے تو نے توجہ کریے. نعرہ حیدری، راستہ چھوڑ دیجیے. محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد. راستہ چھوڑ دو تاکہ پبلک تو جائے، وہ سر چلے جائے پلیز.
دیکھیے دو موضوع مل گئے، کل ایک دوسرا موضوع، آج دوسرا موضوع، کوشش کرتے ہیں اسے تھوڑا سا ملا دیں اور بات مکمل ہو جائے. توجہ کریے گا، کل ایک دوسرا موضوع دیا گیا تھا اور اس پر بھی بات ہوگی، اور لیکن اپنے موضوع سے ملاتے ہوئے کہ میرے عزیزوں چلو ولادت سے پہلے کی بات ثابت کر دیتے ہیں کہ مولا کائنات کی طاقت کیا ہے. یہ بھی بطن مطہر میں ہے مولا کائنات. فاطمہ بنت اسد رسول خدا کو دیکھتی تھی تو کھڑی ہوتی تھی. عرب کی عورتوں کی یہ بات بری لگتی تھی کہ جس بچے کو تم نے گود میں پالا ہے، بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ سے بڑا تو نہیں ہوتا، آپ کھڑی کیوں ہوتی ہے تعظیم کے لیے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا میں کیا کروں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے مجھے آمادہ کرتا ہے کھڑے ہونے کے لیے. جنہیں علی کی محبت میں زبانیں ملی ہیں، میرے دل کو توجہ کریے گا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. عرب کی 10 عورتوں کے نام ہے تاریخ میں. انہوں نے کہا یہ بات کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ آمادہ کرے، اب ہم لوگ پکڑ کے بٹھا دیں گے. رسول ظاہر ہوئے، 10 کی 10 عورتوں نے فاطمہ بنت اسد کا بازو پکڑا، کندھا پکڑا، زانو پکڑا، گھٹنے پکڑے، چاہا کہ پکڑ کے بٹھا دیں. فاطمہ بنت اسد نے ایک انگڑائی لی، 10 کی 10 عورتیں گر گئیں. نہیں میرے عزیزو، نہیں پہنچے تو میں کیا کروں میرے عزیزو. ولادت سے پہلے جس کے مقابل میں 10 نہیں آ سکتی. یہ ہے جسم کی طاقت. میری مراد کو تاما، جہاں آپ پہنچے وہ آپ جانے. تو جسم کی طاقت، تو شرط یہ ہے کہ علم بھی ہو اور طاقت بھی ہو. خدا کے نمائندہ کے 2 ہی کام ہے. اب میرے عزیزو جو امید زمانہ ہے، جس کی ذات سے ہم وابستہ ہیں اور جس کی امید میں ہم ہی نہیں بیٹھے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی. ارے توجہ کریے گا، پہلی جنگ اسلام کی بدر ہوئی. بدر میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اسلام کی مدد کے لیے. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، کہا کہ اس میں فرشتے آئے تھے، اور فرشتے آنے کے بعد سب اپنی صورت میں نہیں آئے تھے، علی کی صورت میں آئے تھے. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو، میں کہوں گے فرشتوں یہ کافر دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف علی لڑ رہے ہیں، داہنے دیکھو، بائیں دیکھو، پیچھے دیکھو، ہر طرف علی. ارے ایک علی سے مقابلہ نہیں ہوتا تھا. آج کتنے علی لے کر آگے رسول، کہا یہ علی نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں جو علی کی صورت میں آئے ہیں. میں کہوں گے فرشتوں علی کی صورت میں کیوں آئے ہو؟ علی تو میدان میں جنگ کرتے ہی تھے، جو بیچارے نہیں پہنچ پاتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے پہنچ جائیے. کہا دیکھو میں معصوم ہوں، معصوم ہی کی شکل لے سکتا ہوں. نہیں میرا عزیزو تھوڑا دو معصومی. میں نے کہا پھر بھی علی تو جنگ میں جاتے تھے، آپ ان کی صورت میں. کہا کہ شب ہجرت ولایت کی ایک شرط قرآن مجید میں امانت داری ہے. نہیں توجہ کریے گا، 5 ناموں سے ولایت کو اللہ نے یاد کیا. اس میں پہلی شرط ہے امانت. اللہ کی ولایت کس کے پاس؟ اللہ. اس نے امانت کے طور پہ ٹرانسفر کس کے لیے کیا؟ رسول پہ. رسول نے اسے امانت جانا. ارے میرے عزیز توجہ کریے، 28 صفر یہی ایک ویک اسلام پہ حملہ، اسلام کے مرکز پہ حملہ، دین میں اختلاف، 2 راستے پیدا کرنا، جتنے بھی مصائب اور آلام ہوئے ہیں سب کچھ یہیں. میری صرف ایک پھر گزارش ہے کہ آپ اتنا بولیں کہ دوسری چیزوں کی آواز سنائی نہیں دے. جب جاندار نہیں بولیں گے تو بے جان چیزیں بولیں گے. تو آپ لوگ بولتے رہیے تاکہ دوسری چیزیں خاموش رہیں. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فرشتوں علی کی صورت میں کیوں آئے ہو؟ کہا شب ہجرت رسول خدا نے اپنی پوری امانت علی کے حوالے کی. نہیں توجہ کیا، اور بستر پہ سلا کے چلے گئے. اس وقت جبریل و میکائیل آئے تو اللہ نے کہا تم دونوں کو ہم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا. کون ہے؟ دیکھیں خاموش مجمع میں خاموش والی مجلس بھی اچھی لگتی ہے.
तुम दोनों को भाई बनाया, कहा हम ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा इबादत करें। तो अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया, काश तुम अली जैसे होते। कहते हैं आज अली जैसा बनने का पहला मौका मिला, सीरत में न सही सूरत में अली बन जाए। तवज्जो करिएगा, तो आज पहला मौका मिला। तो जंग बद्र पहली जंग इस्लाम की, जिसमें खुदा ने मदद की, किसकी? मुसलमानों की, दीन की, मजहब की। अब चले आइए यजीद के दरबार में। यजीद मलून ने क्या कहा कि अगर मेरे बुजुर्ग होते तो वो देखते कि हमने बद्र का बदला कैसे लिया। नहीं मेरे अजीजों, तवज्जो करिएगा, देखिए खुदा ने मदद की इस्लाम में। बद्र में क्या हुआ भाई? अल्लाह ने मदद की ना, और उसका बदला किसने लिया? यजीद ने। तो आदल इंसाफ तो ये भी हो कि उसका भी बदला लेने वाला कोई हो। नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों। अब जो नहीं पहुंच पाए तो मैं क्या करूं मेरे अजीजों? इस्लाम की जंग हुई, उसका बदला यजीद ने लिया, और यजीद का बदला एक उम्मीद जमाना है। नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों। अब इसी को उम्मीद जमाना कहते हैं। अब जंग बद्र का बदला, खैबर का बदला, ओहद का बदला, हर चीज का बदला लेने वाला, यानी इसका मतलब ये है कि अभी बद्र भी इंतजार कर रही है, इस्लाम भी इंतजार कर रहा है, और अल्लाह की एक आरज़ू और तमन्ना है जो उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर जालिम के पास इतना पावर और ताकत है कि वो हमारी नुसरत का बदला ले सकता है, अल्लाह अकबर, तो हमारे पास भी एक ऐसी ताकत है। अब मसला ये है कि हम फहिम बच्चों की एक लफ्ज मैं कह दूं कि भाई कहां हैं? दिखते तो है नहीं। मैंने कहा दिखना शर्त तो है नहीं, वरना अगर सिर्फ दिखने की बात करेंगे। नहीं मेरे अजीजों, तवज्जो करिएगा, देखिए एक मसला है, और वो है डेंजर मसला। हम लोग जहाँ जाते हैं मुल्कों में, दूसरी जगहों पे, तो वहाँ मजलिस जहाँ जेंट्स सुनते हैं वहाँ औरतों में पर्दा लगा और वीडियो लगाए रहते हैं, और जहाँ ना हो तो उन्हें अंदर से आवाज आती है कि मौलाना दिख नहीं रहे। भाई 1 घंटा नहीं दिखेंगे तो क्या होगा? अरे नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों। कहीं दीदार और देखने पर इस्लाम ने बड़ा जोर दिया है। अब जो पहुंच जाए मेरे अजीजों, दीदार पे बड़ा जोर दिया गया। अब कहते ऑडियो अच्छा नहीं लगता। अभी एक छोटा बच्चा कह रहा मेरे बाबा जो है वो करबला में है, लेकिन वहां वीडियो कॉलिंग नहीं हो रही थी, ऑडियो पे काम चला रहे थे। अभी ऊपर बैठे हुए बच्चा कर रहा था, भाई क्या बात, दोनों में फर्क क्या है? कहीं दीदार से महवियत पैदा होती है। अब जो मजमा पढ़ा लिखा बैठा हुआ है, मैंने वाकया छोड़ दिया। दीदार से महवियत पैदा होती है, महवियत तकर्रुब पैदा करती है, तकर्रुब हुजूरी पैदा करता है। कल रूह की मैंने 7 किस्में पढ़ी थी ना आपकी, मैंने अजीजों तवज्जो करिएगा, हर जगह कुरान ने दीदार दीदार दीदार। भाई जो बाहर हैं उनको आप क्यों तड़प रहे हैं देखने पे? उनको तड़पना चाहिए कि ये कौन सी नूरानी मखलूक बैठी है। तवज्जो करिएगा, ये कौन मासूमीन के दरमियान में बैठे हैं, ये कौन से जन्नत में बैठे हैं, तो उनको तड़प होना चाहिए, वो आपको देखें। बार बार झांक के आप क्यों देख रहे हैं? अगर बहुत ज्यादा सवाब वहां मिलता है तो हम लोग सब चले वहां। हम लोग क्यों महरूम रहे? मिलजुल के एक सलवात पढ़ दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अजीजों, आज मसला यह है कि अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? हमने कहा दुनिया में बड़ी सी चीजें, बहुत सी चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। मैं अपने बच्चे के लिए, बाकी आप तो सब जानते ही हैं। मेरे अजीजों, दिखना शर्त नहीं है। अगर नहीं दिखते तो हिदायत कैसे करते हैं? हमने कहा ये बड़ी बात कह दी आपने। अरे आपका दादा शैतान कितने 100 साल से जिंदा है, गुमराह करता है या नहीं करता? अरे नहीं तवज्जो करिए मेरे अजीजों, खुदा के दुश्मन के पास इतनी ताकत हो कि वो इतने साल जिंदा रह सके और रहने के बाद पर्दे से गुमराह भी कर सके, तो खुदा
بالکل عام، نہ قرآن نہ حدیث جیسی جو باتیں ہیں ویسا اس کا جواب، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں آگے اور بڑھ رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ آج مسئلہ ہے دکھائی نہیں دے رہا۔ بھائی دکھائی دینے میں کیا ہے؟ کہ نہیں، سارا مرکز آج دیدار کے اوپر ہے۔ ارے نہیں، توجہ کریے میری عزیزو، اگر پڑھا لکھا مجمع ہے، ایک لفظ سے میں اپنی بات سمیٹ دوں کہ یاد رکھیے گا، دیدار دیکھنا یہ اسلام کی پی ایچ ڈی ہے۔ اس سے بڑا عہدہ منصب دیدار سے ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے میں آپ مومن کا چہرہ میں دیکھوں، چاہے میرا دیکھیے۔ ارے نہیں، توجہ کریے گا۔ دیکھیے دیدار بڑا مسئلہ ہے، نہیں بولیں گے تو بات اس میں بڑھتی جائے گی۔ بھائی نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت کے بعد قبلہ رخ ہونا۔ جمعے میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ خطبے میں بیٹھے رہتے ہیں؟ کہ یہ 2 خطبے 2 رکعت نماز کے برابر۔ کہ نماز کی شرط ہے قبلہ رخ ہونا۔ پیش نماز صاحب تو آپ کی طرف گھوم کے کھڑے ہیں۔ ارے نہیں، توجہ کیا میرے چیزوں میں کیا گزرا۔ بھائی کہہ نہیں سکتے کہ بھائی پیش نماز آپ کی خود نماز نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف نہیں کھڑے ہیں، پشت قبلہ کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ کی نماز نہیں تو یہ 2 خطبے کیا 2 رکعت ہماری بھی نہیں ہے۔ ارے کمال دیدار کو اللہ نے اتنا عالی بنا دیا۔ آواز یہ جمعے کے دن مومنین اتنے مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کا چہرہ اللہ قبلہ بنا دیتا ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا، یہ دیدار کی منزل، دیدار محلیت پیدا کرتا ہے، محلیت حضوریت پیدا کرتی ہے۔ اور نہیں میرے عزیزو، آج بچے کو تھوڑا سا موبائل میں گیم دے دو اور وہ جو ہے دیکھ رہا ہے، توجہ کریں، دیکھ رہا ہے، آپ لاکھوں بات کہیں وہ سنیں گے نہیں۔ کارٹون دیکھ رہا ہے، کچھ بھی کہیے، بھائی کیوں کہ اتنا دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ ارے نہیں میرا عزیزو، دیکھنے میں مشغول ہو گیا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسلام کی ابتدائی تعلیم جس میں کل کائنات سمتی ہے اس کا نام ہے تسبیح۔ اسلام کی پی ایچ ڈی کا نام ہے دیدار۔ دیدار معراج ہے مومن کی۔ نہ آپ خاموش رہیے تو میں اسی طرح پڑھتا رہوں گا۔ دیکھیں دیدار مومن کی معراج ہے۔ آپ کہیں گے ابھی تک میں نے سنا تھا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہاں خدا کی قسم نماز مومن کی معراج ہے، لیکن ہر نماز مومن کی معراج نہیں ہے۔ ہر نماز مومن کی معراج نہیں ہے۔ وہ نماز معراج پر ہے جس میں دیدار ہونے لگے۔ ارے نہیں، توجہ کیا میرے عزیزو، نہیں پہنچی بات۔ ہر نماز مومن کی معراج نہیں ہے، وہ معراج ہے جس میں دیدار ہونے لگے۔ اب پہنچو علی کے پاس، مولا آپ کے پاس سے تیر نکال دیا جاتا، خبر نہیں آپ ایسی نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا خدا کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر خدا کے دیکھے ہم عبادت کریں؟ کیا خدا دکھائی دیتا ہے کہیں آنکھوں سے نہیں؟ ادھر یہ علی کا کمال دیدار ہے کہ چاہے انگوٹھی دے رہے ہو۔ ارے نہیں، توجہ کیا میرا عزیزو، ہمارے لیے تو حکم ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہو تو خدا سے رابطہ، پیچھے کسی کی بات نہ سنو۔ لیکن علی خدا کے دیدار میں اتنا مشغول ہے کہ وہ سائل کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے گھر سے میں خالی جا رہا ہوں۔ تو علی نے سائل کی بات تو نہیں سنی تھی، یہ تو خدا کی بات سنی تھی کہ علی دیکھ رہے میرے گھر سے بھی کوئی خالی جا رہا ہے، تو میرے گھر کی تو لاج رکھو۔ نہیں توجہ کیا میرا عزیزو، تو دیدار کی منزل۔ اچھا کبھی میں سوچتا تھا کہ اتنے چھوٹا سا واقعہ جناب یوسف کا اللہ نے قرآن میں کیوں رکھا؟ اس میں بھی دیدار ہے۔ ارے نہیں، توجہ کیا میرے عزیزو، میں آگے تک بڑھ جاؤں اور بات مکمل ہو جائے میرے عزیزو، میں ساری دنیا دیدار میں ہے۔ یہ آرزو زمانہ تمنا رکھے ہیں نہیں، جو چلے جائیں گے انہیں رجعت کے ذریعے بلایا جائے گا کہ دیدار کی تمنا تھی نا۔ نہیں اسے آسان میں کر دوں، 2-4 واقعات اور معجزات اور جنگ پڑھنے بات ہو جائے ختم، لیکن پڑھا لکھا مجمع ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا دیدار کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ جب زلیخا کے اوپر بلیم لگایا گیا، الزام لگایا گیا کہ تم یوسف کے فریب میں کیسے آ گئے،
تو کہا یہ نیبو لے لو چاقو لے لو, یا سیب لے لو چاقو لے لو. یوسف کو گزارا, کہا یہ چاقو سے, ارے نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا, یہ کاٹ دو. سب نے کیا کاٹا؟ انگلیاں کاٹی. سنا ہوا واقعہ ہے نا. ارے میرے عزیز سنے واقعہ پہ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں. دیکھیں سب نے نیبو کاٹا نہیں, انگلی کاٹی. زلیخا نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ انگلیاں کاٹ دیا, خون بہ رہا ہے, خون بہ رہا ہے. یہ متوجہ نہیں ہوئی, یہ دیدار کی منزل تھی جہاں انگلی کٹ جائے تو درد کا احساس نہ ہو. اب ہم سے نہ کہا کرو کہ حسین کی ماتم میں تمہیں درد نہیں ہوتا. ارے میرے عزیزو, جو دیدار میں مشغول ہوتا ہے, ورنہ اتنا زور کبھی بھی پیغمبر نہ کرتے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب, علی کو دیکھو عبادت نہیں. توجہ کریے گا میرے عزیزو, وہ دیدار کی منزل پہ لے جانا چاہتے ہیں. تبھی تو سوالات کے مجمع میں اٹھا کے دکھلایا کہ اگر دیکھنے کی تمہاری عادت ہے تو ایک آرزو لے کر بیٹھو. اگر تم نے پہلے کو دیکھنے کی تمنا کی ہے, ارے نہیں توجہ کیا میرے عزیزو, تو اب ایک آرزو لو دیدار کا. دیدار کیا کرتا ہے؟ محویت پیدا کرتا ہے. لوگ دیکھنے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اسے آس پاس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور یہی محویت حضوری پیدا کرتی ہے, اور حضوری تقرب پیدا کرتا ہے, اور تقرب حکمت پیدا کرتا ہے, حکمت فضل پیدا کرتا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ سب کی میں تشریح کروں. میرے عزیزو, دیدار سے منزل چلی ہے فضل تک. ارے ایک تھوڑا ساتھ دے دیں تو میں بات مکمل کر دوں کسی حد تک. دیکھیے دیدار, میں پھر دیدار اتنی بات تو جانتے ہیں نا. دیکھنا چلو ٹھیک ہے, دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ محویت پیدا کرتا ہے. محویت حضوریت پیدا کرتا ہے. حضوریت تقرب پیدا کرتا ہے. تقرب حکمت بناتا ہے. حکمت فضل بناتا ہے. نہیں توجہ کیا. اللہ نے جناب لقمان نبی کو, اچھا نبی کہیں یا حکیم کہیں, لیکن قرآن میں انہیں جگہ, دیکھیں بڑی دیر خاموش رہیں گے تو گرمی لگے گی, ہاں تو بولتے رہیے تاکہ ادھر سے ہوا جنت کی آتی رہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. دیکھیے اب اس مجمع میں جو روڈ پہ ہوتی مجلسیں, وہ مومن کے چہرے گھڑی بنتے ہیں. جب تک آپ گھڑی ہمیں بتا نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے, جاری رکھیں گے. ہاں خدا اسی طرح ہنستا مسکراتا آباد و شاد رکھے آپ حضرات کو ہر شر ہر مشکل سے. بس میرے عزیزو میں نے بات تمام کر دی, لیکن ایک ہی جملے تک مجھ کہنا ہے. دیکھیں جناب لقمان, اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں جناب لقمان کے پاس. ایک خلافت بھیجی اور ایک حکمت بھیجی. کہا لقمان سے کہنا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لے. اتنی مار توڑ ایک عہدے کے لیے تھی تو لقمان کے پاس تو خود چل کے آ رہی تھی خلافت, لیکن خلافت کو ٹھکرا دیا, حکمت لے لیا. یعنی کمال بڑائی کا یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس خلافت ہو, نہیں, جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں خدا کی قسم پہنچ جائیے. کمال یہ نہیں ہے کہ عہدہ ملے, کمال یہ ہے کہ حکمت مل جائے. نہیں توجہ کریے گا. تو جناب لقمان نے خدا سے حکمت لے لی. نہیں آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے تو میں بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گا, اور آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے تو مجھے تو اوپر بیٹھے تھوڑا سا زیادہ ہونا پڑے گا. دیکھیں خلافت کو چھوڑ دیا, حکمت لے لیا. اب جناب لقمان, پورا سورہ لقمان پڑھیے کہ اللہ نے 27 چیزیں
ان کے صاحب اختیار دیا. جب جناب لقمان چلتے تھے تو جڑی بوٹیاں بلاتی تھیں کہ میں فلاں مرض کیا. ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو, یہ حکمت کی پہلی کڑی ہے کہ اسے دوا کی تلاش کی ضرورت نہیں ہوتی. ارے نہیں توجہ کیا میرے عزیزو, ان ملاد اور معلومی والوں, تم دوا تو خرید سکتے ہو, شفا کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی. آج تک دنیا میں کسی نے شفا نہیں خریدی ہے, دوا خریدی ہے. شفا صرف کربلا میں ملتی ہے, جس کی مٹی بھی کھا کے شفا بن جاتی. باقی ہے. اے حسین, دم سے تیرے دین کی آن باقی ہے. نماز باقی ہے, مسجد کی شان باقی ہے. جو دی تھی علی اکبر نے روز عاشورا, قسم خدا کی ابھی وہ اذان باقی ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ میرے عزیزو. 27 طریقے کی میں نے ایک مثال دی کہ ہر جڑی بوٹی خود بلاتی تھی کہ میں فلاں مرض کی دوا ہو, آؤ مجھے لے لو. یہ حکمت کا پہلا پوائنٹ, اور اس حکمت کو اللہ نے فضل کہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. نہیں, میں یوتی فضل ہو میں یشاء, اللہ کا فضل جسے چاہے وہ دیتا ہے. اور خدا کہتا ہے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. تمہیں کیا ہو گیا, تم لوگ ان سے حسد کرتے ہو, جلسی کرتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے. دیتا خدا ہے. جلتے علی سے ہو, ساری فضیلت علی کے پاس کیوں ہے بھئی, خدا سے ہے. یہ اللہ سب علی ہی کو کیوں دے رہے ہیں, چلو یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے عزیزو, حکمت جتنی بھی طریقے کی ہے سب حکمت فضل خدا ہے. سلیمان نبی کو اللہ نے کل کائنات کی حکومت دی. اسے اللہ نے کہا ہمارے فضلوں میں سے ایک فضل ہے کہ سلیمان کے کل کائنات کی حکومت دے دی. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو. لقمان حکمت کے مالک, فضل خدا. سلیمان فضل الہی, فضلوں میں سے ایک فضیلت. ابراہیم مردے کو زندہ کریں, فضل الہی. عیسیٰ مردے کو زندہ کریں. ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا, فضل. کیا ہوا, کیوں بیٹھے میرے عزیزو؟ جتنے نبیوں کے پاس اللہ کے معجزات تھے سب خدا کا فضل ہے. ارے نہیں توجہ کیا, سارے نبیوں کے پاس جتنے جتنے معجزات تھے وہ خدا کا فضل ہے. اب ان فضل کوئی نہیں ہے. نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو, ارمان آرزو ہے, خدا کیا ہے میرے عزیزو. اسی لیے جناب عباس کی ولادت سے پہلے ان کا لقب ابو الفضل رکھا گیا تھا. ان کے بیٹے کی ولادت کے بعد فضل کا باپ نہیں کہا گیا کہ کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں پائی جاتی ہیں ساری فضیلتوں کے باپ ہے عباس. میرے پاس اب وقت نہیں ہے میرے عزیزو. فضیلتیں کیا کیا ہیں ان فضیلتوں کو آپ سرچ کریے گا, اور فضیلتوں کے بعد. ارے نہیں توجہ کیا, جنہیں باب الحسین کہتے ہیں, حسین تک پہنچنے کا وسیلہ. میں یہیں جو کل موضوع ملا تھا جناب عباس کے فضائل, لیکن عباس وہ عباس جو تمنائے. تھک کر کبھی ہم قدم مسافت نہیں کرتے, تھک کر کبھی ہم قدم مسافت نہیں کرتے. سیارے ہم ایسے ہیں
جو رجعت نہیں کرتے عباس نے ثابت کیا یہ قول و عمل سے ہم ہاتھ کٹا دیتے ہیں بیعت نہیں کرتے آوازیں بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدا کی قسم عشرے درکار ہیں فضیلت جناب عباس کے اوپر صرف ایک لقب ایک نام عباس پہ گفتگو کی جائے تو کائنات چھوٹی نظر آتی ہے میں نقطے بازی اور مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں نہیں یہ شاعرانہ الفاظ نہیں ہے توجہ کریے گا یہ ابو الفضل جناب عباس تمنائے علی ہیں خواہشیں زہرا ہیں دیکھیں علی نے زندگی میں کوئی کبھی خواہش کی نہیں اور جو خواہش کی ہے اسے زبان سے کبھی ادا نہیں کیا نہیں توجہ کیا میرے عزیزو امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک مرتبہ دل میں صرف خواہش سوچی ظاہر کی تھی زبان پہ لائے نہیں تھے کاش گرم روٹی ہوتی خواہش کی 1 سال پہلے 1 سال کے بعد جب گرم روٹی ملی کبھی لے کے بیٹھے سائل آیا اور اٹھا کے دے دیا کہا اس خواہش کے لیے کہ جو مجھے پسند ہے نہیں اب دینے کی بات ہے تو کون بولے گا ہم تو لینا جانتے ہیں دینا نہیں میرے عزیزو تو اسے دے دیا جس نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش ظاہر نہیں کی کوئی تمنا نہ کی اس تمنا اور آرزو کا نام ہے عباس چونکہ ہم صرف مسائل سنتے رہتے ہیں جناب عباس کے کبھی فضائل سنیں اور فضائلوں کی طرف آمادگی کے لیے صرف ایک جملہ اور بات تمام میرے عزیزو علی جیسے شخصیت اگر کسی کی تمنا کرے یہی بات تمام ہو جاتی ہے نہیں اب بھی نہیں سمجھے حسن اور حسین کی موجودگی میں کسی اور بیٹے کی تمنا کرنا ارے میرے عزیزو کہاں بیٹھے ہیں جن گھرانوں میں حسن اور حسین ہوں ان میں عباس کی تمنا کرنا یہ شخصیت عباس کا کمال ہے دیکھیے وقت نہیں ہے لیکن بات یہیں سے شروع ہونی تھی پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو شخصیت جناب عباس لیکن جب بات آ گئی ہے مسائل پر تک پہنچنے کا ایک جملہ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر ہی دیں بھائی عقیل کوئی بہادر خاندان بتاؤ سنا ہو واقعہ نا نہیں میرے عزیزو علی ولی بھی ہیں حاکم بھی ہیں امام بھی ہیں ان سے زیادہ نسب کا علم جاننے والا کون ہوگا جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو نہیں جو پہنچ جائے انہیں میرا سلام میرے عزیزو یہ عقیل سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کبھی کربلا سنو تو کربلا کا بیک گراؤنڈ بھی لو کربلا ہم سے کیا چاہتا ہے مصائبوں میں ہمارے مطالبات ہم سے مطالبات کیا ہے کربلا درس کیا دیتا ہے امیر المومنین اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں عقیل بھائی کوئی بہادر بیوی نہ بتاؤ بہادر وہی ہوتا ہے کہ جس کی گود میں بہادر پل جائے عباس تنہا عباس ہیں جن کے خود باب الحوائج ہیں ان کی ماں باب الحوائج ہے باب الحوائج جتنی طریقے کی حاجتیں ہیں یہ باب دروازہ ہیں باب المعرفہ سے باب الاقتدار تک جو جنت کے 8 دروازے ہیں ان دروازوں کے مالک حسن اور حسین ہیں اور حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو اب چونکہ یہ دن ایسے ہیں کہ جہاں ہم آمادہ نہیں ہو پاتے ہیں لیکن سن لو اور ایک جملہ اور توجہ کہ بھائی عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں علی آپ حاکم ہیں اس وقت آپ امام ہیں آپ معصوم ہیں آپ نسل و سلبوں کو جانتے ہیں یہ عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ عقیل میرا بڑا بھائی ہے میں نے آج کہہ دیا میرا عزیزو پوری مجلس کا ماحصل عقیل میرا بڑا بھائی ہے علی حاکم ہوتے ہوئے بھی ولی ہوتے ہوئے بھی معصوم ہوتے ہوئے بھی
खंबे वाले नहीं। बड़े भाई का अदब एहतराम, यानी इसका मतलब जो हुसैनी और अली वाला होगा, नहीं तवज्जो किया। अरे ये पहली बुनियाद पे तरबियत दे रहे हैं कि जिसका बाप बड़े भाई का अदब एहतराम करे, जब अब्बास पैदा हो तो वो भी आका कहे, नहीं पहुंचे। ये एक एक लफ्ज में कई कई नुक्ते और बारीकियां हैं, फिर कभी, इसलिए कि वक्त नहीं है मेरे अजीजों। बस इतनी बात मुझे गुजारिश करनी थी, मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। बात तो सिर्फ इतनी है कि मौला अब्बास की जो तमन्ना अली ने जाहिर की है, अच्छा अकील से क्यों पूछ रहे हैं? चलो एक बड़े भाई मुफस्सिरीन ने 7 वजूहात लिखे हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। 7 वजह, 7 कारण, 7 इल्लत थी जिसकी वजह से अली जैसे अकील से पूछ रहे हैं। दूसरी वजह यह थी कि चूंकि अकील नस्ब शनास थे। अरे नहीं तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। देखिए जनाब मोहम्मद हनफिया क्या थे, एक मर्तबा अमीर शाम के दरबार में गए तो उस वक्त जनाब मोहम्मद हनफिया थोड़ा सा नाबीना हो गए थे, दिखाई नहीं देता था। तो आसपास कुछ लोग बैठे थे, तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने पूछा कि अमीर शाम के बगल में कौन बैठा है? का फला बैठा है। अच्छा वही जिसकी विलादत पे 6 लोगों ने दावा किया था। ये है नस्ल जानने वाली शख्सियतें, नहीं समझे मेरे अजीजों। शनाख्ती कार्ड पे किसी का नाम लिख देना ये कमाल नहीं है, ये वो जानते हैं किसके हो तुम। अरे मेरे अजीजों क्या मैं कह रहा हूं, नहीं नाम तो कोई भी किसी का रख सकता है, तो मेरे अजीजों ये जानते हैं। और अकील से बड़ा कोई नस्ल शनाख्त था ही नहीं, सबकी नस्लों को जानते थे। नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों। तो पहला है अदब एहतराम बड़े भाई का, और दूसरा ये है कि ये नस्बों को जानते हैं। अच्छा अली नहीं जानते भाई, हो सकता है आपका मूड खराब हो जाए, लेकिन बात है तो कहना है कि जिसका जो डिपार्टमेंट होता है उसी से काम अच्छा लगता है। अब ये आपके समझने वाली बात नहीं है, लिहाजा आप ना समझिए, लेकिन जिसका जो डिपार्टमेंट है, नहीं समझे, डॉक्टर साहब से आप मशवरा नहीं देंगे ये गोली न लिखी ये लिखिए, ये क्यों समझ में आएगा ऐसा क्यों नहीं लिखे। अरे मैं थोड़ा सा सर उठा के मैं गया, किसी इंजीनियर साहब ने कहा ये इतने सरिया इतना के का लगाइए ये लगाइए। जिसका जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आम बंदा दखल नहीं देता। ये तो मजलूम है हमारी शरीयत, मुस्तहिदीन कोई फतवा दे। अरे नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों, सारी दखल अंदाजियां हमारी। पहले अपनी हैसियत को देखो तो सही। तुम किसी डिपार्टमेंट में नहीं बोलते, अगर अली वाले हो तो जिसका जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर छोड़ दो। यहां तो कोई नहीं है, बात आ गई है तो मैंने दरमियान में कह दिया, वरना हमारी कौम में या दुनिया में कहीं भी बगैर तकलीद का तो कोई होता ही नहीं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी उसमें तकलीद चाहिए। अरे नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों, खाना बना रहे हैं तो जो डिब्बे पे लेके आया है, अरे नहीं मेरे अजीजों तवज्जो करिएगा, हर चीज में तकलीद। इतने बड़े दीन इस्लाम में बगैर तकलीद के हो सकता है? अरे जो तकलीद के मुनकिर हैं वो भी किसी के कहने पे तकलीद कर छोड़ रहे हैं। नहीं समझे मेरे अजीजों, जो तकलीद नहीं करते वो भी किसी के कहने पे नहीं करते, तो ये भी तो तकलीद हुई ना नहीं। बस फर्क इतना है, कोई आलिम की तकलीद करता है, कोई जाहिल की तकलीद करता है। मिलजुल के सलावत पढ़ने मोहम्मद आलिमा। चेहरा तो खिलना चाहिए था। हाँ बस मेरा अजीजों ये है अली एक एक बात में खजाने निकाल रहे कि जिसका जो डिपार्टमेंट में बता सकता था, मैं जान सकता था, उम्मुल बनीन से शादी कर सकता था, लेकिन जिसका जो महकमा है उसी पे वो ताज अच्छा लगता है सर पर। अब्बास की शख्सियतों को जानने वालों, इसलिए कि अली की तमन्ना थी अब्बास,
اور عباس وہ آرزو دکھا نہ پائے، لہذا اب اللہ کی عدل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی پردے میں رکھے تاکہ یہ آرزو پورا کرے۔ جب امام آئیں گے تو حسین ابن علی کی بھی آرزو پوری کریں گے۔ نہیں توجہ کریے گا، حسین ابن علی کی بھی آرزو کون؟ امام زمانہ کریں۔ ماشاء اللہ، دیکھیے میں کتنا ہوں، نام اسی لیے نہیں لایا ہوں کہ آپ کو صلوات نہ پڑھنا پڑے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ، امام زمان بھی کہہ رہے ہیں اور صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں، مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں۔ جزاک اللہ۔ مجلس ہو گئی میرے عزیزو؟ تو علی کی تمنا کہاں ظاہر ہوئی؟ کربلا میں۔ حسین نے اسے روک دیا۔ اب ایک تمنا باقی ہے، ایک آرزو زمانہ باقی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کس چیز کا بدلہ؟ مختار نے تو لے لیا۔ ارے توجہ کریے گا، کہ مختار نے ایک آنسو کا بھی بدلہ نہیں لیا ہے۔ اب ایک ارمان و آرزو و تمنا باقی ہے آل محمد کی کہ معصومین دیکھ، کربلا آسان نہیں ہے۔ 3 اماموں کی نگرانی میں کربلا ہوئی ہے۔ کوئی بھی آپ دکھا دیے کائنات میں، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی مرکز، کوئی بھی چیزیں 3 اماموں کی نگرانی میں نہیں ہوئی ہے۔ کربلا 3 اماموں کی، اور 50 سال تک اس کربلا کی داستان کو معصوم نے محفوظ کیا، اور اس کی حفاظت کی 5ویں امام نے۔ اب آپ کی مرضی میرے عزیزو، یعنی اب یہ کربلا کی پوری داستان ٹرانسفر ہو رہی ہے ایک امید زمانہ کے اوپر۔ کاش جو راستے کھلتے جا رہے ہیں کہ کم از کم زندگی میں اس موضوع پہ ہر مجلس پڑھی جائے کہ آرزو زمانہ۔ میرے عزیزو، عباس کی آرزو جو تھی، علی کی تمنا کا نام عباس، اور عباس کی تمنا، یہ بات حقیقت ہے، کوئی پھیر نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، کوئی پھیر نہیں ہے کہ عباس سے دنیا میں کوئی شعر نہیں ہے۔ لکھ کر کے تو دیکھو ذرا، نام جلی گا کہ عباس میں 2 ہے زبر، زیر نہیں ہے۔ تو عزیزوں، یہ جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت ہے کہ بہادر بیٹا ہوتے ہوئے بھی جن کے غم میں حسین جیسے صابر امام بھی نے گریہ کیا ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کے پاس 4 شخصیتیں تھیں۔ دیکھیں، علی نے تمنا کی ہے عباس کی، اور عباس علی کی آرزو تمنا کیسے رکھتے ہیں؟ سنی ہوئی بات چہرے مرجھا جائیں گے، آمادہ ہو جائیں گے، مجلس ہو جائے گی۔ ایک عالم دین مولا ابو الفضل عباس پہ اپنے ماں کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا عباس میری ماں کو شفا دے دیجئے۔ اب تھک گئے تو اس سے زیادہ میں زور نہیں دے رہا ہوں، شفا دے دیئے، شفا نہیں ملی۔ ایک مرتبہ انداز بدلا، آواز دیا سب کو آپ شفا دے رہے ہیں، میری ماں کو شفا نہیں دیتے؟ کل صبح تک اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی تو میں نجف جاؤں گا، آپ کے بابا علی سے شکایت کروں گا۔ مسائب وہی ہوتے ہیں میرے عزیزوں، دل پہ چوٹ لگے گی تو چہرے بدلیں گے، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ دیکھیے، عباس باب الحسین کا نام ہے، اس پر کنجوسی نہ کریے گا۔ ایک جملہ ہے، وہ ان کی ماں کو صبح تک شفا نہیں ملی، سنو گے، شفا نہیں ملی۔ اب جو آپ کے ارمان، آرزو، تمنائیں ہیں، ہاتھ کٹوا کے جو دنیا کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ ہاں، اپنی آرزو تمنائیں، کم از کم آنکھوں میں آنسو نکلے تو ایک آرزو زمانہ امام زمان کے لیے فریاد کریں کہ وہ تلوار کو سہکل کرتے ہیں۔ اور امام زمان نے عرفات کے میدان میں کہا، میں وہاں ضرور آتا ہوں جہاں میرے جد عباس کے مسائل پڑھے جاتے۔ اب بڑے ادب کے ساتھ رہیے گا میرے عزیزوں، یہ ہم اور آپ وعدہ نہیں کر رہے ہیں، امام زمان وعدہ کر رہے ہیں کہ میں وہاں ضرور آؤں گا، اس لیے کہ جہاں میرے جد عباس کے مسائل پڑھے جائیں گے۔ سنو گے عزادارو، آواز گریہ بدل ہو گئی،
मजलिस हो गई मेरे अजीजों। इसके बाद फौरन दूसरी मजलिस है, आप लोग उस पर आमादा होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ ज़ादारो, चंद दिन रह गए हैं, अब इसके बाद तसाहुली छोड़ दीजिए और हाँ थकना छोड़ दीजिए। अब ये जिंदा रहेंगे तो अगले साल एक तमन्ना, एक आरज़ू है कि मेरे लाल का मातम कौन करेगा। एक माँ तड़प रही है, मैं दूसरी तरफ न जाऊं मेरे अजीजों। सुबह तक उनके माँ को शिफा नहीं मिली तो एक मर्तबा ये आलिम दीन गुस्से के आलम में निकले, नजफ की तरफ जा रहे हैं कि मौलाए कायनात से शिकायत करेंगे। जब काफी दूर पहुंच गए तो देखा एक घोड़े पे कोई सवार आया है। आवाज दिया, कहाँ जा रहे हो? कहा नजफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? कहा अली से शिकायत करने जा रहे हैं अब्बास के। कहा क्या हुआ? कहा मेरी माँ को शिफा नहीं दे रहे हैं। कहा जाओ अब्बास के रोजे पे जाओ, हो सकता है तुम्हारी माँ को शिफा मिल गई हो। मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ मेरे अजीजों, रोना ना है तो अब्बास के नाम पे एक दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे गम अब्बास पे रोने की दौलत दे दो। सुनोगे आजादारो, मैं बात तमाम कर रहा हूँ। आवाज गिरिया बुलंद हो गई, मजलिस हो गई मेरे अजीजों। सुनोगे? आवाज दिया, चलो अब्बास के रोजे पे देख लो। कहा अगर मेरी माँ को शिफा ना मिले तो फिर इतनी दूर पैदल आना पड़ेगा। कहा नहीं, तुम इतनी दूर पैदल नहीं आओगे, मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें अब्बास के रोजे तक छोड़ देता हूँ। अगर तुम्हारी माँ को शिफा नहीं मिली तो मैं तुम्हें नजफ तक छोड़ दूंगा। कहा ये बात तो सही है, लेकिन आपका घोड़ा इतना ऊंचा है कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ? अपने हाथों का सहारा दे दो। अरे जैसे हाथ की बात आई, औलाद ये हाथ को मैंने हुसैन की जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए मेरे अज़ीज़ों। बहुत से वाक़यात मौजूद है। हाँ, नाम अब्बास पर न्याज पकाने वाले पूरी न्याज चल गई। एक मता मजलिस बयान करने वाले तड़प रहे हैं, हे मेरे मौला हुसैन आपकी मैंने मजलिस की थी, न्याज पकाई पूरी जल गई, अब लोग आएंगे तो क्या जाना देंगे। बस अज़ादारो इतने में किसी ने घोड़े पर सवार होकर दक्कुल बाप किया। किसकी मजलिस है? का हुसैन की मजलिस है। का मेरे आका की मजलिस है। क्या बनाया है? का ये जला हुआ। का कुछ नहीं, जाओ तुम मजलिस करो। एक मता देख को बंद किया, आवाज़ खिलाओ। कहा पूरे महल्ले में खुशबू पहुंच रही है। अज़ादारो मजलिस में निहाल बटी, वो तड़प के पूछ रहा है, अरे आप कौन है? का मेरे आका हुसैन की मजलिस हो। मैं अब्बास ना हूं। अब्बास की शख्सियत में बस मैंने जहमत तमाम कर दी है। अगर एक लफ्ज है, कुछ आंखें अभी प्यासी हैं, एक जुमला सुन लो। मैं शहादत नहीं पढ़ता आम दिनों में भाई, ये बात एक नहीं है। मौला अब्बास के मसाइब कौन समझ सकता है, कौन सुन सकता है? बस एक आलिम दीन है जो हरम इमाम हुसैन में जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते यहां तक गए कि अब्बास के सर पे गुर्ज लग गया। तो जो हरम इमाम हुसैन और जनाब अब्बास के हरम के खादिम थे वो दौड़ते हुए आए, आवाज ये मजलिस बंद करिए। कहा क्यों? कहा अब्बास अरब के घोड़े पे जब सवार होते थे, अरब का घोड़ा कैसा होता था? जो सर उठाता था, दुम उठाता था तो अपने सवार को छुपा लेता था, लेकिन उसमें भी अब्बास अपने सीने से ऊपर होते थे, पांव जमीन तक खैद करती थी। कहा इतना ऊंचा कद अब्बास का कौन है जो सर पे गुर्ज मार सके? ये रोए, घर चले गए। रात में जनाब अब्बास को ख्वाब में देखा। कहा अपना दिल छोटा न कर, मेरे सर पे गुर्ज लगा है। आवाज मौला कैसे लगा? आप तो इतने ऊंचे हैं। कहा जब मेरी पेशानी पे तीर लगा, मेरी आंख में तीर लगा, तो मैंने भी अपने सर को झुकाया और चाहा कि घुटनों से दबा के तीर निकाल ले। इतने में मौका पा के जालिमों ने मेरे सर पे गुर्ज मारा। नहीं, जो मसाइल में पढ़ना चाह रहा हूं उसके लिए मैं हालात और वक्त बना रहा हूं। मेरा जीव तवज्जो करिएगा। अब्बास की निगाह में चार शख्सियतें बड़ी असीम थी। सुन रहे हो? थक गए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जुमला, अब्बास की शख्सियत में, उनकी नजर में चार अहम दौलत थी। देखिए, करबला में किसी शहीद के सर पे गुर्ज नहीं लगा सिवाय अब्बास के। अब आप जाने मेरे अजीजों, जनाब अब्बास के अलावा किसी के सर पे हमला नहीं किया गया। अब्बास ये क्यों? कहा मैंने देखा 19 रमजान को मेरा बाबा, अरे सर पे जरबत लगी है और मेरी शहजादी ज़ैनब की गोद में मेरा बाबा लेटा हुआ है। मेरा बचपना है, मेरा बाबा जख्मी और अब्बास के हाथ सलामत, लिहाजा सर पे तो गुर्ज लगवाना है। नहीं
آپ سمجھے میرے عزیزوں. اچھا کسی کے کربلا کے تمام شہیدوں میں کسی کی آنکھ میں تیر نہیں لگے. میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں میرے عزیزوں, میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں. اب جو آنکھیں پیاسی ہیں وہ آمادہ ہو جائے, توجہ کریے گا. کسی شہید کی آنکھوں میں تیر نہیں لگے. مولا عباس اس کا راز کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے 28 سفر کو میرے آقا حسن کا جنازہ چل رہا تھا اور ظالموں تیر لگاتے رہے. اور ایک مرتبہ میں گھر میں گیا اور تلوار لے کے جانا چاہا تو دیکھا میں نے شہزادی زینب بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے. میں تلوار لے کے نکلا, جناب زینب نے میرا دامن پکڑ لا. آواز دیا عباس, جب تم گھر میں آتے تھے تم میرے شہزادی کہہ کے سلام کیا کرتے تھے اور تم نے اپنی شہزادی کو سلام نہیں کیا. آواز دیا اے علی کی بیٹی آقا زادی, ارے کس منہ سے سلام کرے؟ آقا کا جنازہ ہو, تیروں کی بارش ہو, عباس کے بازو سلامت ہو. حسین نے گلے سے لگایا, اے عباس یہ کربلا نہیں ہے, ایک آرزوئے زمانہ باقی ہے جو تمہاری آرزو کو پورا کرے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما. پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ مشہور فرما. اے میرے کریم پروردگار, دو آرزوؤں کے درمیان میں ہم نے گفتگو سنی ہے میرا اللہ. ایک عباس کی آرزو جو تھی اور ایک آرزوئے خدائی اور آرزوئے زمانہ, اس کی آرزو دونوں سے وابستہ ہونے کی دولت عنایت فرما. ہماری کل آرزو تمنائیں بحق ابو الفضل عباس پورا کر دو. آرزو زمانہ ہے ان کے ظہور کے وقت ہمارے ایمان کو اتنا اچھا عالی بہتر بنانا کہ امام کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو سکے. ہم یہ نہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں, حسین بھی یہ کہہ دے کہ تو میرا ہے. میرے عزیزو, جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی خبروں پر رحمت نازل فرما. جو زندہ ہونے مسرت عطا فرما. اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے. در اہل بیت سے وابستہ ہونے کی دولت عنایت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید آغاز حسین, سید بشیر حسین, سیدہ الزہرا نساء سید رقیہ کی روح کو ایصال کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین.